ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر ہاتمی نے ایک انٹرویو میں کہا شہید آیت اللہ خامنائی قتل کے ذمہ داروں کا تعاقب کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ آیت اللہ خامنائی کا قتل کے ذمہ داروں کا تعاقب کیا جائے گا۔ ناظرین، مشرق وسطی میں ایک ایسے ہولناک اور فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے جہاں سے واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ ایران اور اسرائیل کو حتمی اور آخری وارننگ جاری کر دی گئی ہے، اور وارننگ کسی عام نوعیت کی نہیں بلکہ براہ راست اسرائیلی وزیر اعظم نے اتنی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی سازش میں ملوث رہے ہیں۔ ایران کے ایوانوں سے بدلے کی ایسی للکار گونج اٹھ رہی ہے جس نے تیل ابیب سے لے کر واشنگٹن تک زلزلہ طاری کر دیا ہے۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر ہاتمی کا یہ اعلان کہ سابق سپریم لیڈر کے قتل کے دنیا کے کسی کونے میں بھی چھپ جائیں اپنے انجام سے نہیں بچ سکیں گے، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایران اپنے شہید رہبر کو نہیں بھولا اور ان میں ایران سید علی خامنائی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ صرف ایران کی آرمی چیف ہی نہیں بلکہ سابق نائب صدر اور سپریم لیڈر کے مشیر محمد مقبر نے بھی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہماری رہبر کے قتل کے طویل موت نہیں مریں گے بلکہ یہ زمین ان پر تنگ کر دی جائے گی۔ اس صورتحال نے پوری دنیا کو ایک سنسنی خیز موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاسداران انقلاب اب براہ راست اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی صفائی ہستی سے مٹانے اور راستے سے ہٹانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا ایران میزائل اور کمانڈوز اب اس فساد کی جڑ کا خاتمہ کرنے کے لیے حرکت میں آنے والا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو نیتن یاہو کو اس کے اپنے گھر میں نشانہ بنانے کے لیے ایران کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہ جنگ اب صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہی بلکہ اس نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایران میں حماس اور حزب اللہ کے اعلیٰ سطح کے وفود نے ایرانی وزیر خارجہ کی اہم ملاقاتیں کی ہیں جس میں اسرائیل کی اس ننگی جارحیت کے خلاف مزاحمتی فرنٹ کو مضبوط کرنے کا عزم بھی دہرایا گیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس بار ایران تنہا نہیں کھڑا۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے دو ٹوک انداز میں اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ جنگ کی عادی اسرائیلی حکومت کو بھی کسی صورت خطے کو دوبارہ بار اور خون کو بو میں جھونکنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ترک صدر نے مشفق الفاظ میں کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی اسلام آباد میں مفاہمتی یادداشت کے بعد دنیا نے جو سکون کا سانس لیا تھا۔ اسرائیل اپنے اشتعال انگیز اقدامات سے امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے لیکن ترکیہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ ترکیہ کی یہ کھلی حمایت اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر مشرق وسطی میں کوئی بڑی جنگ چھڑ جاتی ہے تو نیٹو کا یہ اہم ترین ملک ایران کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ انقرہ اور تہران کے اسٹریٹجک اتحاد کے اسرائیل کی جارحانہ عزائم کے سامنے دوار ثابت ہوگا، لیکن اس پوری صورتحال میں سب سے بڑا سرپرائز اور سب سے بڑا دھماکہ سعودی عرب کی انٹری ہے۔ اتنی کہ روایتی پولیٹکس کی 3 ڈگری تک تبدیلی ہو چکی ہے کیونکہ سعودی عرب اب ایران کی پوسٹ پر کھڑا ہو چکا ہے۔ ریاض اور تہران کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ قربت سعودی عرب کا ایران کے موقف کے ساتھ کھل کر تائید کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ اب امت مسلمہ کا درینہ اختلافات ختم ہو رہے ہیں اور ایک نیا مسلم اتحاد وجود میں آ رہا ہے۔ جو سعودی عرب جیسے بڑے بااثر اسلامی ممالک نے ایران جیسے ایٹمی طاقت کا ماحول حامل ملک اس پورے منظر نامے پر ایک الگ تھلگ کیسے لگ سکتا ہے؟ اس سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کے بعد ویسے بھی پاکستان کے لیے سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونا ناگزیر ہے۔ ویسے ایران امریکہ تنازع میں پاکستان نے ایک طرف ثالثی کو دوسری طرف ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے۔ پاکستان نے امریکہ بھی صاف لفظوں میں واضح کر دیا ہے کہ آپ کے لیے ثالث ہیں لیکن ایران کے برادرانہ اسلامی ملک ہیں۔ ایران کے ساتھ ہم ہر مشکل گھڑی میں پاکستانی قیادت شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن، اس کا دفاعی اور مسلم امہ کے حقوق کے لیے اس کی تاریخی آواز اب اس نئے بلاک کا ایک اہم ترین ستون بننے جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ نیا مسلم اتحاد جس میں پاکستان، سعودی عرب، ایران اور ترکیہ
شامل ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہا ہے۔ کیا یہ اتحاد نئی تہائیوں کی حکومت کو اس کی اوقات یاد دلانے اور خطے میں اسرائیل کی بدمعاشی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ مشرق وسطیٰ کا یہ نیا منظرنامہ دنیا کو ایک نشست و بھیانک جنگ کی طرف دھکیلے گا یا پھر ایک نئے عالمی نظام کی بنیاد بنے گا؟ اس طرف ایران کے اندر انتقام کی سلگتی چنگاریاں کسی بھی وقت بھڑکنے کو الاؤ تبدیل ہو سکتی ہیں۔ دوسری جانب خطے کے تمام بڑے اسلامی ممالک ایک پیج پر آ جانا ایک واضح بات ہے، اور اب اسرائیل کو اپنے ہر ایک بار کے حساب کے برابر دینا پڑے گا۔ ویسے بھی ایران اپنے نیو نارمل بتا چکا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان اور غزہ پر حملے کا جواب تہران سے دیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں یہ ہوگا کیا؟ پاسداران انقلاب کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کس طرح نیتن یاہو کو نشانہ عبرت بنایا جائے گا؟ کیا واشنگٹن اپنے سب سے لاڈلے اتحادی کو ایران کے اس غضب کے غصے سے بچا پائے گا، یا پھر اس بار نیتن یاہو اس کے ساتھیوں کو اس زمین پر زندہ سلامت نہ چھوڑنے کا ایرانی اور سچ ثابت ہوگا؟ آنے والے چند دنوں میں طے کر دیں گے کہ دنیا میں مستقبل کا منظرنامہ کیا ہوگا۔ ناظرین، اس اہم اور نازک موڑ پر دنیا کی نظریں ایران کے فوجی اور انٹیلیجنس نیٹ ورک پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ پاسداران انقلاب محض بیانات تک محدود نہیں رہتی۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ایران کا یہ انتقام روایتی حملوں سے ہٹ کر براہ راست نیتن یاہو کی حکومت اور ان کی عسکری سیٹ اپ کو مفلوج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاسداران انقلاب نے اسٹریٹجک پلان اور اس بار اسرائیل کی آئرن ڈوم اور آئرن جیسے فضائی دفاعی نظام کو کمزوریوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کا تجربہ ایران اپنے حالیہ بیلسٹک میزائل حملوں میں کر چکا ہے۔ ایران اپنے جدید ترین فتح ہائپر سونک میزائلوں کو اور شدید ڈرونز کے مشترکہ توازن کے ذریعے اسرائیل کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایران نے دریاؤں کو نشانہ بنا کے اسرائیل کے اندر موجود اپنے خفیہ انٹیلیجنس نیٹ ورک کو کم کر چکا ہے؟ پینٹاگون ہمیشہ ہی ایجنسیاں اس وقت ہائی الرٹ ہیں، کیوں نہ کہ تہران اب اسٹریٹجک ڈیسیژنز کو میسر کر کے براہ راست فوجی جوابی کارروائی کے متبادل عمل پیرا ہے۔ اس مد میں صورتحال میں مذمت کا معدوم جسے قاسم سلیمانی نے ڈیزائن کیا تھا، وہ اب نئے اور جارحانہ انداز میں سامنے آ رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور حزب اللہ کے وفد کے درمیان ہونے والی ملاقات محض صفاتی رسمی کارروائی نہیں تھی، بلکہ یہ تل ابیب کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی مشترکہ عسکری منصوبہ بندی ہے۔ حزب اللہ کے پاس موجود 1.5 لاکھ سے زائد راکٹ اور گائیڈڈ ویز ہیں، اسرائیل کے شمالی حصوں کو کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف یمن کے حوثی باغی بحر احمر میں اسرائیلی بحری جہازوں اور سپلائی لائنز کو بلاک کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اب تک اسرائیل ان محاذوں پر الگ الگ نمٹنا پڑ رہا ہے، لیکن ایران کی نئی ڈاکٹرین کے تحت اب اگر اسرائیل نے لبنان یا غزہ پر ایک حملہ کیا تو اس کا جواب براہ راست تہران، بیروت بے سنا بیک وقت دیا جائے گا، اور یہ نارمل جس نے تل ابیب کے دفاعی منصوبوں سازوں کے نیندیں اڑا دی ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ متعدد محاذوں پر بھی ایک ساتھ شروع ہونے والی جنگ اسرائیل کی موجودہ دفاعی ڈھانچے کو تاج کے پتے کی طرح بکھیر سکتی ہے۔ ادھر سفارتی محاذ پر اسلام آباد دفاعی امنیتی یادداشت پر پیدا ہونے والی صورتحال نے واشنگٹن کو ایک انتہائی مشکل پوزیشن میں ڈال دیا ہے۔ امریکہ ایک طرف اسرائیل کو مکمل عسکری اور سفارتی تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ خطے میں اپنی فوجی اڈوں اور مفادات کو ایرانی میزائلوں کی زد میں دیکھ رہا ہے۔ ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان کا ایران کے ساتھ ایک مضبوط پوزیشن پر کھڑا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنی مرضی کے فیصلے مسلط نہیں کر سکتا۔ اقتصادی ماہرین بھی خبردار کیے ہیں کہ اگر نیتن یاہو کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ تنازع ایک بڑی علاقائی جنگ میں تبدیل ہوا تو ابنائے ہرمز کی بندش سے دنیا بھر میں تیل کی سپلائی معطل ہو جائے گی، جس کا نتیجہ ایک ہولناک عالمی معاشرے کی بحران کی صورت میں نکلے گا۔ واشنگٹن اور اس کا جنون پشت پناہی جا رہی ہے، اور یہ پشت پناہی جاری رکھے گا یا پھر اپنی وسیع تر حال میں مفادات کو بچانے کے لیے اسرائیل کی لگام
खित्ते की नई सफ बंदी और वाज़ेह करेगा। इसराइल सिर्फ एक बरदर इस्लामी मुल्क खिलाफ नहीं बल्कि दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म एटनोस के लिए सलाहियतों से मुस्लिम हुकूमतों की बुलाग के सामने तनहा खड़ा है। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ती की मौजूदा सूरत-ए-हाल देखते हुए ये बात वाज़ेह है कि खित्ते में इस वक्त रवायती सूरत सफारतकारी के दायरे में निकल कर एक नए ख़तरनाक जियोपॉलिटिकल हकीकत में दाखिल हो चुका है। ईरान का स्ट्रेटेजिक पेशेंस हम ख़त्म हो चुका है और वो बराह रास्त जवाबी कार्रवाई की न्यू नॉर्मल पर अमल पैरा है। ईरान हिज़्बुल्लाह और हुसी बागियों की मुश्तरका मुज़ामती अब तक अलग थलग लड़ने की बजाय एक मुश्तरका असली कमांड के तहत काम कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स की इस दौर में इसराइल का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम अपना काबिल तस्कीर नहीं रहा। तुर्की का सख्त मौक़िफ़, सऊदी अरब का स्टैंड झुकाव और पाकिस्तान की मजबूत सिफारती और दिफाई पोजीशन ये साबित करती है कि मशरिक़ वस्ती अब पुराने मुसालिकी या इलाकाई इख्तलाफात की बुनियाद पर तकसीम नहीं रहा बल्कि इसराइल की जारकियत के खिलाफ एक गैर एलानिया मुस्लिम बुलाक तश्कील पा चुका है। वाशिंगटन के लिए अब ये फैसला करना मुश्किल हो चुका है कि वो अपने सबसे करीबी इत्तेहादी भाइयों और हटदर्मी का साथ दिया जाए और अपना हरमज़ की मुमकिन बंदिश और आलमी माशी बहरान के खिलाफ खौफ पीछे हट जाए। ये जंग महज बयानात की धमकियों तक महदूद नहीं, आने वाले चंद दिन इस बात का फैसला करेंगे कि आया मुस्लिम ममालिक की ये नया इत्तेहाद इसराइल की यकतरफा जहरीत को रोकने में कामयाब होता है या फिर एक खित्ता एक ऐसी हौलनाक इलाकाई जंग की लपेट में आ जाएगा जिसके के असरात पूरी दुनिया के सियासी और माशी निज़ाम को तहस नहस कर देंगे। अब गेंद तिल अबीब वाशिंगटन की कोर्ट में है और वो खित्ते दोबारा बारूद की भीड़ में ढलना चाहते हैं या फिर ताकत के इस नए तवाज़ुन को तस्लीम करना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमान ममालिक की हिफाजत फरमाए। आमीन।